بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ اور یہ کہ یہ جو ہے نا اور یہ کہ یعنی ہمیں پتہ چل گیا قرآن سننے کے بعد ہمیں یہ ساری باتیں ہم پر منکشف ہو گئی انکشاف ہو گئی اور یہ کہ جن انسانوں میں سے کچھ لوگ بعض جنوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے آج بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا بجائے اللہ سے پناہ طلب کرنے کے جنوں سے مانگتے ہیں جنوں سے پناہ طلب کی جاتی ہے میرے پاس جن ہے وہ تجھے یہ کر دے گا میرے پاس جن ہے میرے پاس یوں موکل ہیں اور وہ تجھے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ٹھیک ہے نا اور تیرے پاس موکل ہے تو تو خود کیوں فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے تیرے پاس موکل ہے تو جا پتہ نہیں کیا سے کیا کر دے پاکستان کی لوڈ شیڈنگ ٹھیک کرا اپنے موکلوں سے ٹھیک ہے مر گئی عوام مہنگائی سے تیرے موکل کدھر ہے اپنے مرید جا کے گئے پیروں سے اپنے آپ کے موکل ہیں ٹھیک ہے نا ہمارے سے آپ جو مرضی بکرا لے لیں دیسی مرغا لے لیں نیاز کے طور پر لیکن ہمارے یہ جو پاکستان کے حالات تھوڑا ٹھیک کر دیں اتنے طاقتور آپ کے موکل اب جھوٹ فراڈ بنا کر بیٹھے ہوئے اور یہ کہ بعض انسان بعض جنوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور انسانوں کی اس حرکت نے فزادوہم رہقا بعض جنوں کو اور سرکش بنا دیا تھا ٹھیک ہے نا بعض جب انسان کے پیچھے بھی چار بندے چلنا شروع ہو جائیں نا تو اس کا دماغ اور گھوم جاتا ہے وہ میرے تو پیچھے بڑے بندے چل رہے ہیں میں اب اور سے اور وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا اگر خراب بندہ ہو تو کہا یہ جو انسان جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے تو اس نے جنوں کو اور سرکش بنا دیا اور خراب ہو گئے اور خدا کے نافرمان ہو گئے یہ کیا ہوتا تھا یہ عرب کیا کرتے تھے عربوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر وادی میں ہر جگہ پہ جن رہتے ہیں کوئی نہ کوئی جماعت جنوں کی رہ رہی ہوتی ہے تو جب یہ سفر کرتے تھے کسی وادی میں انہوں نے قیام کرنا ہوتا تھا تو یہ کہتے تھے اے اس وادی کے جنوں کے سردار جو تیرے ساتھ شرارتی جن ہیں تیرے نیچے انڈر جو تیرے ساتھ رہتے ہیں ان کے شر سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے یہ مشرکین مکہ جنوں سے بچنے کے لیے دعا مانگا کرتے ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوٹ کیا کہ ان جنوں نے اب اپنی قوم کو بتایا کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے اس حرکت نے ان جنوں کو اور زیادہ سرکش بنا دیا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا اور یہ کہ ان کا یہ گمان تھا یعنی ان انسانوں میں سے ان غلط لوگوں کا یہ گمان تھا کما ظننتم جیسے تم جنوں کا بھی گمان ہے یعنی عقیدے بھی مشترک ہیں ان کے غلط عقیدے اور وہ کیا لن یبعث اللہ احدا کہ مرنے کے بعد اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا جب مر گئے تو ختم لہذا موجیں کرو زندگی میں اب یہ قرآن جنوں نے سن لیا یہ اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ یہ جو غلط قسم کے انسان ہیں نا ان کے وہی عقیدے ہیں جو تمہارے بنے ہوئے اور وہ کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا بس جنات میں بھی کفار اور مشرکین موجود ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ اور ہم نے آسمان کو مس کیا فَوَجَدْنَاهَا اب یہ جو وہ ان کو جواب دیا جا رہا ہے جو کہتے ہیں کہ جنات غیب کی خبریں لا کے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا میں خود ایک دفعہ چھوٹا سا تھا تو کسی بزرگ کے ساتھ ایک صاحب موکل کے پاس گیا میں تو وہ ڈرامے باز کیا کہہ رہا تھا کہ نا ایسے بیوقوف بناتے ہیں وہ بیٹھا ہو کرسی پر تو وہ بات کرنے سے پہلے اوپر دیکھتا تھا اور پتہ نہیں الٹی سیدھی حرکتیں کرتا تھا الٹی سیدھی زبان بولتا تھا اور پھر وہ بتانا شروع ہوتا اور وہ جو جن کے ساتھ میں گیا تھا وہ اتنے امپریس ہو کر مثلا بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے غیب کی خبریں آ رہی آئندہ کیا ہونے والا ہے اور یہ کیا ہونے والا ہے فلان کا اور اگر وہ نہ ہو تو پھر کہتے ہیں کہ وہ بدل گیا ٹھیک ہے نا تمہارے جانے کے بعد مجھے دوسری خبر مل گئی تھی لیکن میں نے کہا کوئی نہیں جب تم آؤ گے تو میں بتا دوں جھوٹ اور فراڈ بہرحال یہ جو
اصل جگہ جہاں سے رابطہ کرنا ہے اور جہاں پر انسان کو اللہ کہتا ہے کہ تو جہاں تعلق بنا، وہاں جس نے صحیح تعلق نہیں بنایا پھر ہر الٹی سیدھی جگہ پر اس کا تعلق بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پر کراچی میں ایک پیر صاحب ہیں کہ جو بڑے مشہور ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ پاکستان کے ایک کرپٹ ترین جو سیاستدان ہیں ان کے بھی پیر ہیں۔ تجھ پر خدا کی لعنت ہو کہ جس نے پاکستان کو لوٹ دیا، دنیا میں مشہور ہے کرپشن میں، تو اس کا پیر ہے، تیرے پہ اللہ کی لعنت ہو۔ جو ایک حرام خور کا پیر بننے پہ خوش ہے، اس کو مشورے دیتا ہے کہ کیسے تیری حکومت آئے گی، تویز دے رہے، اس سے بڑی لعنت کیا ہوگی۔ اور کتنے لوگ، مجھے اپنے یہاں مومنین میں پتہ ہے، اس پیر سے ٹائم لینے کے لیے مر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے مومنین کی عقلوں پر بھی ماتم کرنا چاہیے اور اس پر بھی نوحے لکھنے چاہیے کہ جو جا رہے ہیں فلان شخص کے پیر کے پاس، انا للہ و انا الیہ راجعون، ادھر سے نام لیتے ہیں اہل بیت اطہار کا، لیکن کام نکلوانے کے لیے پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ پیر بھی کس کا؟ ڈاکو کے بچے کا پیر۔ عجیب۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے آسمان کو مس کیا، یعنی ہم اوپر گئے۔ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، ہمیں کیا پتہ چلا اوپر جا کے؟ ہم نے دیکھا اس تو سخت پیرا لگا ہوا ہے، ہماری مجال ہی نہیں آگے جائیں اور کچھ سنیں جا کے وہاں سے۔ آسمان کی خبریں نیچے، مُلِئَتْ بھرا ہوا ہے، حَرَسًا شدید پیرا لگا ہوا ہے، وَشُهُبًا، اور وہ شوب کیا ہے؟ اگر کوئی اوپر جائے تو اس کو مار پڑتی ہے وہاں سے اور اس کو بھگا دیا جاتا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور پہلے ہم وہاں جا کر گھات لگا کر بیٹھ جایا کرتے تھے سننے کے لیے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب جو وہاں جا کر سننے کی کوشش کرے گا، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو ایک شعلے کو اپنی کمین میں پائے گا، یعنی گائیڈڈ میزائل اللہ کا لگے گا اس کو آ کر اور وہ اس کو باہر نکال دے گا۔ اللہ نے بھی شیاطین جن کے لیے اپنا جو میزائلوں کا سسٹم ہے، ایئر ٹو ایئر، اسپیس ٹو ایئر، وہ رکھا ہوا ہے۔ جیسے کوئی جن وہاں پہ جاتا ہے، اللہ اس کا وہ سسٹم اسے مار کر بھگا دیتا۔ تو یہ وہ ہے کہ ان کے لیے کہ جو جنات سے علم غیب کی خبروں کا عقیدہ رکھتے، شیعہ ہو یا سنی ہو یا جو بھی ہو، قرآن مجید سب کے لیے طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ کوئی طبیعت ٹھیک کرنا چاہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور اب نتیجہ کیا ہے؟ اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ جن کہہ رہے ہیں وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور ہمیں نہیں پتا اَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، ہمیں نہیں پتا کہ جو زمین میں رہ رہا ہے اس کے شر کا ارادہ کر لیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کی کسی ہدایت کا ارادہ کر لیا، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اب جو تو قرآن کو مانتا ہے نا وہ جنوں سے فارغ ہے، جو قرآن کو مانتا ہے نا وہ جنوں کو چھوڑے اور اللہ کی طرف رغبت کرے، اور جس کو اس سے نہیں وہ پھر جائے پیر صاحب کے پاس اور اس کے جنات سے وہ غیب کی خبریں حاصل کرے۔ ہمیں نہیں پتا۔ اور اب یہ جنات بھی دیکھیں ادب سے کیسی بات کر رہے ہیں قرآن، کہ جب شر کا ذکر کیا تو یہ نہیں کہ اللہ نے شر کا ارادہ کیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ اریدہ، ارادہ کر لیا گیا ہے، یعنی نیگیٹو بات جب کرنی ہے تو یہ نہیں کہہ رہے اللہ نے کر لیا ارادہ، اور جب رشد اور ہدایت کی بات کر رہے ہیں تو پھر کہہ رہے ہیں ارادہ بہم ربہم، ان کے رب نے ان کے بارے میں ارادہ کر لیا ہے۔ ہدایت کا کیا ارادہ کیا گیا ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔